کینیا میں بڑے پیمانے پر ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں جس کے نتیجے میں اب تک 13 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی جبکہ ہزاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ہزاروں افراد نے پارلیمان پر دھاوا بولا اور ایوان کو آگ لگا دی اور قانون سازوں کو سرنگوں کے ذریعے عمارت سے نکالا گیا۔ حکومت نے مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کو طلب کرتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ آئی ایم ایف کی ماں پر ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف ہونے والے اس احتجاج میں اب تک گورنر ہاؤس، پارلیمنٹ، سپر مارکیٹ، سٹی ہال اور سپریم کورٹ میں کھڑی گاڑیوں کو نظر آتش کیا جا چکا ہے۔ کینین میڈیا کے مطابق احتجاج اس وقت شروع ہوا کہ جب پارلیمنٹ نے مالیاتی ترمیمی بل منظور کرنے کے بعد صدر کو بھیجا۔ اس مالیاتی بل میں آئی ایم ایف اور دیگر قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیکسوں میں 2.7 ارب ڈالر کا اضافہ کیا گیا تھا۔ یہ ٹیکسز سٹاف لیول معاہدے کے بعد لگائے گئے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کینیا سالانہ آمدن کا 37% سود کی ادائیگی پر خرچ کرتا ہے جبکہ پاکستان اپنے کل اخراجات کا 52% سود کی ادائیگیوں پر خرچ کرے گا، اور حالیہ سالوں میں پاکستان کی سود کی ادائیگیوں میں 64% اضافہ ہوا ہے۔ اور اس تمام کے درمیان نان فائلرز کو سرخ جھنڈی دکھانے، سینٹ تجاویز کو پس پش ڈالنے، تنخواہ دار طبقے پر بھاری بوجھ ڈالنے اور احمقانہ ٹیکس واپس لینے کے مطالبوں کے درمیان وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کل وفاقی بجٹ پر بحث مکمل کر لی ہے اور آج شکوار منظوری کا عمل جاری رہا۔ قومی اسمبلی نے وزارت دفاع کے 2149 ارب 82 کروڑ روپے سے زائد کے 4 مطالبات منظور کر لیے۔ گزشتہ روز وزیر خزانہ نے اپنے فیوچر پلانز بتائے تو آج ایم کیو ایم، سنی تحریک اور مولانا فضل الرحمان نے بجٹ پر تنقید کی۔ انکم ٹیکس کے حوالے سے سم بلاک کرنے اور غیر ملکی سفر پر پابندی جیسے اقدامات پر عمل درآمد سے پہلے نان فائلرز کو پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا جائے گا۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن تاخیر سے فائل کرنے والوں کے جرمانے میں اضافہ کرنے کی تجویز کو فائلرز کے ہیبیچول ہونے سے مشروط کر دیا جائے۔ یہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے یہ ان آپریبل ہے، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ ہمارے ہاں آپ 1000 ٹیکس لگائیں، آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ جبکہ نان فائلرز کے معاملے پر حکومت کی جانب سے نو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد شروع کرتے ہوئے ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ تو کیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے کہ ایف بی آر کو نان فائلرز کے بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا اختیار بھی دیا جائے۔ ابھی تک یہ تجویز منظور نہیں کی گئی، لیکن اگر نان فائلرز نوٹس کا جواب نہیں دیتے تو بینک اکاؤنٹس اس وقت تک بلاک رہیں گے کہ جب تک وہ فائلر نہیں بن جاتے۔ انکم ٹیکس کے حوالے سے سم بلاک کرنے اور غیر ملکی سفر پر پابندی جیسے اقدامات پر عمل درآمد سے پہلے نان فائلرز کو پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا جائے گا۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن تاخیر سے فائل کرنے والوں کے جرمانے میں اضافہ کرنے کی تجویز کو فائلرز کے ہیبیچول ہونے سے مشروط کر دیا جائے۔ اب اگر ایسا کیا جاتا ہے تو کیش بیس ٹرانزیکشنز کو فروغ ملے گا۔ ایک اندازے کے مطابق ملکی معیشت کا 50% حصہ انڈاکیومنٹڈ ہے جس کی وجہ سے 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے، جبکہ آج بجٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا یہ کہنا تھا کہ عالمی اداروں نے حکومت کو جھنڈی کرا دی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم لوگ باہر جا کے بڑی باتیں وہاں پہ کرتے ہیں اور لوگ ہماری بات مانتے ہیں۔ ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل سورسز نیگیٹو 10 بلین، اس کا مطلب ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، سعودی فیسلٹیز، ورلڈ بینک، ان اداروں نے ان کو سرخ جھنڈی دکھا دی ہے کہ جائیں، آپ کو منفی آپ کا بجٹ ہوگا، آپ کو ہم لوگ نہیں پیسے دینے والے۔ کل ہی بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ نیب اور پاکستانی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، نیب کا خاتمہ ضروری ہے اور جب تک اپوزیشن سے بجٹ پر تجاویز نہیں لی جائیں گی چارٹر آف اکانومی کامیاب نہیں ہوگا اور یہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک پولیٹیکل انپٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ بجٹ جو ہے اٹ ول بی بجٹ بائی دا بابوز فار دا بابوز اینڈ آف دا بابوز۔ 40% سٹنٹنگ ریٹ ہے ہمارا فار انڈر 5 ایئرز۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان یہ فیصلہ کرے کہ ہم دودھ پہ 18% ٹیکس لگائے، یہ کسی بابو کا تجویز ہوگا۔ جو ایک ایسا ملک میں جہاں 26 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ٹیکس کرنا ہے، اسٹیشنری کو ٹیکس کرنا ہے اور اسکول کا سپلائز کو ٹیکس کرنا ہے، یہ کسی سیاستدان کا نہیں ہے، کسی بابو کا فیصلہ ہے۔ جو کم از کم اس قسم کے عامقانہ جو ڈیسیژنز ہے وہ واپس لیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری ایسا چارٹر آف اکانومی سائن کرنا چاہتے ہیں کہ جو بغیر کسی ڈکٹیشن کے تشکیل دیا جائے، مگر
ریالٹی چیک، وہ جس حکومت کا حصہ ہیں، اس کے وزیر اعظم بھرے ایوان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ وفاقی بجٹ تو آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہی بنایا گیا ہے۔ بات ایک فیکٹ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہمیں یہ بجٹ بنانا پڑا ہے۔ جو حالات ہیں، معروضی حالات ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا۔ ویسے تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، مگر ایک خود مختار ریاست جو تاریخ کے 25ویں آئی ایم ایف پروگرام کے لیے کوشش کر رہی ہو، اس کے چیف ایگزیکٹو کو یہ انکشاف کرنے سے قبل یہ ضرور سوچ لینا چاہیے تھا کہ وہ 4 سال قبل پیش کیے گئے بجٹ کو کیا کیا کہتے تھے، پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ قرار دیتے تھے۔ یہ اب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہی اسپیکر صاحب، یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت ہے۔ آئی ایم ایف نے ہمارا فائنانس منسٹری پر قبضہ کر لیا، آئی ایم ایف نے ہمارا اسٹیٹ بینک پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسے بجٹ کو منظور ہونے دینا، جو اس کے حق میں ووٹ دے گا وہ عوام کی عدالت میں مجرم ٹھہرے گا۔ عوام دشمن اور پاکستان دشمن بجٹ کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ یہ آئی ایم ایف سے مشاورت میں نہیں بنا، بلکہ آئی ایم ایف نے بنایا ہے پاکستان کے لیے۔